أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ آج مجھے حقیقت انسان اور حقیقت حیات انسانی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ مسئلہ پیچیدہ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور واقعتاً اس کا تعلق فلسفہ اور حکمت کی بہت بلند سطح سے ہے، لیکن میرے نزدیک دور حاضر کا اصل المیہ یہ ہے کہ یہ حقائق انسان کی نگاہ سے بالکل منہ پوش ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں ان حقائق کا شعور تھا، کچھ ادراک تھا، چاہے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے دلائل کیا ہیں، قرآن میں یہ مضمون کس طور سے آیا ہے، کہ کچھ حقائق پر انسان کا اجمالی ایمان اور یقین موجود تھا۔ آج اصل میں ان چیزوں سے انسان نہ صرف یہ کہ بے بہرا ہو چکا ہے، بلکہ اعلیٰ علمی سطح پر اس کی نفی کرتا ہے، اور اس نفی کی وجہ سے اور جدید جو کچھ فلسفے مغرب میں پیدا ہوئے ان کی وجہ سے آج انسان ذہناً اپنے آپ کو محض حیوان سمجھتا ہے، بالفاظ دیگر وہ شرف انسانیت سے مستعفی ہو چکا ہے۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق خاص رمضان مبارک سے یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعے میں جو حدیث بیان کی تھی کہ تمام عبادات اور نیک اعمال کا اجر جو ہے وہ 10 سے لے کر اور 100 گنا تک انسان کو مل جائے گا الا الصوم۔ اللہ فرماتا فإنہ لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یا أَنَا أُجْزَى بِهِ، سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ بعد میں بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں اس کا تعلق اسی حقیقت انسان سے ہے۔ میں اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں لسان العصر اکبر الہ آبادی کے 2 اشعار سے، جس سے وہ تضاد سامنے آ جائے گا کہ حقیقت انسان کے بارے میں خود انسانوں نے کس قدر مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد خیالات کا اظہار کیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہا منصور نے خدا ہوں میں انا الحق، اسی لیے پھانسی چڑھ گیا۔ ڈارون بولا بزنا ہوں میں، ڈارون نے یہ کہا میں تو بندر ہوں، یعنی بندر کی تھوڑی سی ارتقاء یافتہ شکل، چمپنزی گوریلا بس اس سے تھوڑا سا اور آگے، جیسے گدھے سے گھوڑا تھوڑا سا آگے ہے، گدھا کورس اینیمل ہے، گھوڑا ریفائنڈ ہے، تمکنت والا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے چمپنزی میں اور گوریلا میں انسان۔ تو اب دیکھیے انتہا کیا ہے کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بزنا ہوں میں۔ ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ڈارون کی ہمت یہ تھی اس نے یہ کہا، اس کی ہمت نہ تھی اس نے وہ کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہنس کر تو کسی دوست نے ٹال دیا، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہنس کر ٹالنے والا تو نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے پہلی بات صحیح ہے کہ دوسری بات صحیح ہے، اور اگر حقیقت ان دونوں کے مابین کہیں ہے تو وہ کیا ہے حقیقت، کیا مقام ہے انسان، اور اگر دونوں باتیں صحیح ہیں تو کس اعتبار سے؟ یہ منطقی طور پر یہ سوالات ابھرتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اجمالاً بتا دوں کہ خود قرآن میں بظاہر نظر شدید تضادات موجود ہیں انسان کی حقیقت کے بارے میں۔
میں نے 3 مرتبہ کہا ہے بظاہر بظاہر بظاہر، مبادہ کوئی آپ میرے خلاف فتویٰ شائع کرا دیں آج ہی تضادات۔ 4 چیزوں کو 4 کے مقابل میں رکھیے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے انسان مسجود ملائک ہے، 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا گیا، سجدہ کرا دیا گیا، 7 مرتبہ۔ پھر قرآن کہتا ہے خلیفۃ اللہ ہے، پھر کہتا ہے خلقتہ بیدیا، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پھر کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ عظمت ہے، کوئی انتہا ہے؟ لیکن دوسری طرف إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، سورہ احزاب، بہت ناانصاف، ظالم اور جاہل ہے۔ اب کانا کا استعمال ہوتے ہیں، صحیح ہے یا تھا، 2 ترجمے ہوں گے، لیکن مثبت طور پہ کہا خلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء میں انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ سورہ معارج میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا کیا بہت تھوڑ دینا، کم ہمت آ۔ کہیں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا، جلد بازی تو اس کی فرشتوں ہے، تضاد ہے کہ نہیں؟ ایک صورت میں البتہ قرآن مجید نے اپنے استعداد کو ریزالو کیا ہے، ایک جگہ لا کر، تضاد ہے پھر بھی ہے، اس کا رشتہ واضح کر دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا بہترین حساب پر۔ یہ تو ہو گئی وہ 4 باتیں کہ یہ مسجود ملائک بھی ہے، یہ خلیفۃ اللہ بھی ہے، اس کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، احسن تقویم۔ ثم رددناہ، پھر اسے گرا دیا، لوٹا دیا، اسفل سافلین، نچلوں میں سب سے نیچے۔ یہاں کچھ نہ کچھ وہ تضاد ریزالو تو ہوتا، ایک انسان کی یہ 2 کیفیتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں۔ ایک کیفیت اور حالت میں وہ مسجود ملائک ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ ایک حیثیت میں وہ ظلوم ہے، وہ جہول ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ہلوع ہے، اور اس کی شخصیت میں جلد بازی جو ہے اس کا لازمی عنصر ہے۔ اسی تضاد کو اصل میں رفع فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے دوسرے انداز میں کہا، اللہ نے تو کہا کہ وہاں بنا کر یہاں گرایا، انہوں نے اس کو مستقل شکل دی، آدمی زیادہ طرفہ معجون است۔ یہ جو آدم زاد ہے انسان، یہ عجیب چونچو کا مربع ہے، طرفہ معجون است۔ طرفہ فارسی میں کہتے ہیں عجیب، معجون کی چیزیں اجزاء ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدمی زیادہ طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے۔ یہ گویا کہ بیک وقت انسان کے اندر یہ 2 چیزیں اب جمع ہو گئی۔ ہمارے حکیم الامت علامہ اقبال، ان کی بھی میں نے یہ ہلکی سی ایک دفعہ یہ داستان لکھ دی تھی، تو پڑھتا سنا رہا ہوں اپنی تحریر سے۔ عہد حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں واضح کیا لسان العصر اکبر الہبادی نے کہ کہا منصور میں خدا ہوں میں، ڈاروین بولا موزنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس وقت رہی مت اوست۔ لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے فہم میں کچھ وقت لگا۔ ظاہر باتیں انسان تھے، کوئی نبی تو نہیں تھے کوئی، اور جب انسان بالکل عنفوان شباب ہی سے کچھ کہنا شروع کر دے، ایک تو وہ ہے کہ جو آدمی پختہ ہو چکا ہو، سوچ سمجھ چکا ہو، فکری مراحل طے کر چکا ہو،
جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اگر تو ایک آدمی اسٹیج پر پہنچ کر بات کرے گا تو وہ تو میچور ہوگی، لیکن جب ایک شاعر اور شاعر شروع کر دے گا اپنی نوجوانی سے تو وہ ارتقاء کے مراحل طے کرے گا اپنے فکر کی طرف سے آتے ہیں۔ آج ہندوستان میں بڑا شور مچتا ہے علامہ اقبال کا وہ جو ترانہ ہندی ہے، اس کو بہت الاپا جاتا ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، لیکن یہ کہ اس کے بعد مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اب یہاں سے لے کے وہاں تک بڑا فصل ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کو انسان کی حقیقت کے سمجھنے میں تدریجاً جو بھی مراحل سے گزرنا پڑا ہے، ابتدا تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا، انسان کے نوری وجود کی انہوں نے نفی کر دی۔ وہ تو فکر ہی بالکل غلط ہے۔ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ فکرہ تو صحیح ہے، دوسرا بالکل 100% درست ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ نور کا ایلیمنٹ تو انسان میں ہے، وہ ہم تفصیل سے بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ ہاں ناری نہیں ہے۔ میں نے اور بھی علامہ کے بعد اشعار میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے میں جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ وہ تحسین فرمائیں گے میری جو تصحیح ہے اس کی۔ میں نے اس دوسرے مصرے کو یوں کیا ہے کہ آدم اپنی خلقت میں تو خاکی بھی ہے نوری بھی۔ آدم کی خلقت کے دو اجزاء ہیں، خاکی اور نوری۔ البتہ پہلا مصرع سیکھیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ کہ آدم اپنی خلقت میں تو نوری بھی ہے خاکی بھی ہے، خاکی بھی ہے نوری بھی۔ بہرحال لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی علامہ پر، چنانچہ بال جبریل میں فرماتے ہیں خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات۔ یہ انسان خاکی بھی ہے لیکن نوری بھی ہے۔ اب آ گئے یہاں وہ نوری کی نفی نکال دی نا۔ خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اللہ کے قریب پہنچا دیا ہے، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ یہ کس کی شان ہے؟ اللہ غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کہ اب عظمت انسان کچھ منکشف ہوئی ہے، کوئی ہے تعلق قرب ہے انسان کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ اور آخر کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حقیقی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری اصل ذات یا انا یا خودی تو ہے ہی خالصتاً نوری نسل، نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی۔ اب یہ نوری کا حصہ جو ہے کس طرح مثبت ہو کر آ گیا۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی۔ اس کے دوسرے مصرے میں غلطی ہے، زندگی کا شرارہ جو ہے اس نور سے نہیں ہے۔ یہ میں بات میں واضح کروں، یہ مصرع ابھی ثانی جو ہے غلط ہے۔ زندگی اور شے ہے اور وہ نوری عنصر بالکل دوسری شے ہے۔ بلکہ اس حقیقت کو بھی علامہ پھر پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل نور خدا ہی کی ایک تجلی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ ادراک جو ہے وہ ایک پیسو عمل ہوتا ہے۔ کوئی چیز سامنے آئی میری آنکھ نے اس کا ادراک کر لیا، کوئی آواز آئی میرے کان نے اس کا ادراک کر لیا، یہ پیسو عمل ہے، اس میں آدمی کی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تجلی ایکٹیو ہے، آگے بڑھ کر روشن ہونا، اور یہ نہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا قرآن میں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی
اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے دب گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں کچھ شے ہے جو روشن ہونا چاہتی ہے، آگے بڑھ کر روشن ہے، روشن کرنا چاہتی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پیدا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اب علامہ نے اس زندگی اور روح کو ایک اور جگہ بھی کنفیوز کیا ہے۔ میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ حضرات یہ محسوس بھی کریں علامہ کی ذات کے ساتھ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ میری نگاہ میں ان کا جو مقام ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اس لیے مجھے یہ باتیں آپ کے سامنے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ میں انہیں مجدد فکر اسلامی مانتا ہوں، صحیح اسلامک فکر کا مجدد، خاص طور پر اسلام کا جو انقلابی فکر ہے اس کا مجدد۔ لیکن یہ چیزیں ہیں، تدریجاً چیزیں آئی ہیں، سامنے آئی ہیں۔ اب یہ دو شعر جو میں سنا رہا ہوں یہ درمیانی دور کے ہوں گے۔ پلس میں بود و آدم جس کا نام ہے آدم، خدا کا راز ہے یہ قادر نہیں ہے جس پہ سخن۔ یہ آدم جو ہے یہ خدا کا راز ہے، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ سوال یہ کہ نہ روح نہ بدن تو پھر کیا ہے؟ بات محمل ہو گئی ہے۔ یہاں علامہ نے روح کو زندگی کے معنی میں لیا ہے، وہی بات کہ زیر خاتمہ شرار زندگی، بدن اور زندگی۔ بدن تو مردہ کا بھی ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے تو پورا کا پورا بدن ہے، پھر کیا کمی ہوئی ہے؟ لاش جو پڑی ہے تو پورا بدن ہے نا، زندگی نہیں رہی اس میں۔ اس حوالے سے زندگی اور بدن دو چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن روح جس شے کا نام ہے وہ بہت مختلف شے ہے، بہت مختلف ہے، اس کا کوئی تعلق اس زندگی سے نہیں۔ لیکن یہ حقیقت میرا گمان ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہو پائی علامہ پر، واللہ عالم، اس لیے کہ اور میرا مطالعہ زیادہ وسیع ہے نہیں، شاید کہیں وہ اس سے آگے بھی پہنچ گئے ہوں۔ لیکن میں نے حکیم الامت لسان الملت اس موضوع پر ان کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ فرق واضح ہو جائے۔ آخر انسان کا کلام ہے، انسان ہے، شاعر ہے، ارتقائی مراحل طے ہوئے ہیں۔ اور بھائی ایسے سمجھے ہم اقبال کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کیجیے، اور یہ وہ واقعہ جو سید نذیر نیازی مرحوم نے ہمیں سنایا تھا اپنے ایک لیکچر میں، پھر ہم نے اسے شائع بھی کر دیا، چھپتا ہے وہ میرے اقبال الحم نامی کتاب جو ہے اس میں، اس کو بھی ہم نے شائع کیا ہوا۔ قرآن کانفرنس میں چونکہ پڑھا تھا انہوں نے مقالہ، ورنہ گم ہو جاتی وہ شے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے علامہ اقبال سے یہ پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے، کوئی کہتا ہے نیٹشے سے اس کا تعلق ہے، کوئی کہتا ہے برگسا سے، کوئی کہتا ہے فلاں سے ہے، آپ خود کیوں نہیں بتاتے کہاں سے آپ نے یہ جو ہے فلسفہ خودی لیا؟ کہنے لگے آپ کل آ جائیے فلاں وقت پر، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو کہنے میں خوشی سے پورا نہیں سمجھایا کہ یہ حکیم دانا فلسفی شاعر قوم یہ مجھے یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرائے گا۔ اگلے روز بیل وقت پر پینسل لے کر کاغذ لے کر میں پہنچ گیا کاپی، کہنے لگے ذرا سے قرآن اٹھا لو۔ ان کا کہ میرا تو اوش تو اسی وقت پڑ گئی کہ یہ قرآن، یہ میں فلسفہ پوچھ رہا تھا کہ نیٹشے کا ہے کہ برگسا کا ہے، کس سے لیا آپ نے؟ یہ تو قرآن مجھے پڑھانے لگے۔ کہاں نکالو ذرا سورہ حشر کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور وہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، سرکش ہیں۔ یہ اپنے آپ سے غافل کر دیا کیا مانی داروں نے؟ جو خدا کو بھولے ہوئے وہ اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے جسم سے غافل ہے، کس چیز سے غافل ہے؟ جسمانی تقاضوں سے غافل ہے، کس چیز سے غافل ہے؟
ان کا جسم ان کے سامنے، ان کے تقاضے ان کے سامنے، کھانے پینے کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں، انویسٹیگیشن پہ ہزاروں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، تو کہاں ہے وہ غفلت اپنے آپ سے؟ انگلی میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئے، ساری رات جو ہے آدمی سوتا نہیں ہے، دانت میں درد ہو رہا ہو تو آدمی سو نہیں سکتا، تو غافل تو نہیں اپنے آپ سے، کس چیز سے غافل؟ معلوم ہوا اس جسمانی وجود اور حیوانی وجود کے علاوہ کوئی وجود انسان کا ہے جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اب بات کھلی ہے، یہاں کھلی ہے قرآن سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اما ملی ہے تو قرآن کے دامن۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پاداش میں سزا کے طور پر اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنے روحانی وجود سے غافل کر دیا، اپنے حیوانی وجود جو ہے اس کے بعد تو پورا ان کو احساس ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، دن رات ایک ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس موضوع کا، یوں سمجھیے کہ تقریباً تانا بانا سامنے آ گیا ہے۔ صرف یہ عرض کر دوں کہ جو اعلیٰ حکمت ہے دنیا میں، ہائر وزڈم، ہائر فلاسفی، ہائر وزڈم اینڈ فلاسفی، ہائر ریلیجن، ہائر پوئٹری، یہ تینوں چیزیں جا کے جڑ جاتی ہیں ایک جگہ۔ شاعری بھی شعور سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ہوتی ہے تک بندی، جو لوگ کہتے ہیں سیرا لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، وہ تک بندیاں ہوتی ہیں، وہ شاعری نہیں ہوتی۔ شاعری کا تعلق شعور سے ہے۔ جب شعور بلند ہوتا ہے تو یہ شعور جو ہے کہیں پہنچتا ہے اونچی فضاؤں میں، وہاں سے کچھ تلقی کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ مذہب کا تو موضوع ہی وہ ہے، اور فلسفہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ وہ حقائق کا ادراک کرے۔ ہائر ریلیجن، ہائر فلاسفی، ہائر پوئٹری، یہ اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنشد کا جملہ جو میرے دروس میں شرکت کرتے رہے انہوں نے بارہا مجھ سے سنا ہوگا، معلوم ہوتا ہے ٹھیک اس آیت قرآنی کی تعبیر ہے۔ میں نے اس کا چونکہ انگریزی ترجمہ ہی پڑھا تھا، سنسکرت تو مجھے آتی نہیں، ہندی بھی نہیں آتی۔ Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self۔ انسان اپنی نادانی میں، اپنی جہالت میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جن میں اس کی اصل خودی لپٹی ہوئی ہے۔ اصل خودی ہے، یہ ہے انسان، اس کے گرد مادی غلاف ہے، یہ ہمارا وجود جسم۔ خولناکم، قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، خولناکم وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، یہ بھی جسم، اور پھر اس کے آگے ہمارا مکان ہے مادی، یہ مادی دنیا کے دائرے ہیں ہمارے گرد، خول ہیں جن کے اندر ہم ہیں، ہمارا فیملی سٹرکچر ہے، یہ بھی ایک خول ہے۔ لیکن پہلا خول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حماقت میں اس جسم کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو، تم تو ایک اور معنوی حقیقت ہو جو اس خول میں لپٹی ہوئی ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گہی دلے وجود، اگر تمہاری نگاہ اس خول کو چیر کر اصل حقیقت کو نہیں دیکھتی تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کائنات کے مادی خولوں کو چیر کر اللہ کی ذات کو دیکھو، اپنے وجود حیوانی کے خول کو چیر کر اپنی اصل حقیقت کو سمجھو۔ وہ یہ کہ تمہاری اصل حقیقت ایک روحانی وجود ہے۔ اب میں یہاں ذرا قرآن مجید کی آیات میرا خیال ہے کہ میں بعد میں ان کو اس پہ جوڑ دوں گا، اس پورے اپنے جو بھی نقشہ میرے سامنے ہے، لیکن پہلے یہ کہ آج کل ایک بڑا اہم موضوع ہے جو فزکس کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس پر چل رہا ہے۔ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کریشن آف دی یونیورس، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس۔
اس سے بہت پہلے چل رہا تھا مسئلہ انسان کیسے وجود میں آیا، وہ ایوولوشن وغیرہ کے مسئلے۔ ان تمام چیزوں کو جوڑ کر اور قرآن مجید کے نور سے استفادہ کرتے ہوئے تخلیق کا عمل جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ میرا خیال آج صبح جب میں نوٹ بنا رہا تھا تو خیال تھا کہ میں اسے ایک ڈائیگرام کی شکل میں بنا کر تاکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، ذات باری تعالی جل جلالہ عم نوالہ، اس کا ایک حکم تھا کن۔ اس امر کن نے ایک لطیف اور خنک نور کی شکل اختیار کر لی۔ یہ لطیف اس میں حرارت نہیں تھی، خنک لطیف، اور یہ کن ہی کا ظہور تھا اسی اللہ کے امر کن میں۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے کہا کن تو میری کوئی انرجی خرچ ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے جب فرمایا کن تو اللہ کی ذات کا، اس کی انرجی کا ایک حصہ اس کن کی شکل میں ظہور میں آیا اور اس نے ایک خنک نور کی شکل اختیار کی۔ اس نور سے پیدا کیے گئے فرشتے اور انسانی ارواح۔ ابھی مادی عالم وجود میں نہیں آیا ہے، یہ پری میٹیریل یونیورس ہے، لہذا اس میں ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ فرشتہ بھی اور یہ ارواح انسانی بھی آن واحد میں ارب ارب میل کا سفر طے کر جاتا۔ ٹائم ڈزنٹ میٹر فار دیم ایٹ آل۔ فرشتہ آدھے واحد میں یہاں ہوتا، آدھے واحد میں عرش معلیٰ پر ہوتا، ارواح انسانی بھی ارواح، اور ان میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تمام فرشتوں اور تمام ارواح سے سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور محمدی ہی روح محمدی ہے، روح محمدی ہی نور محمدی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث کو محدثین کرام مستند نہیں مانتے، لیکن جہاں تک اس کا مضمون ہے اس کے اعتبار سے میں اسے درست ہے۔ اب آئیے سیکنڈ فیز، اس نور میں کسی ایک جگہ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، وہ ہے بگ بینگ، یہاں تک سائنس ہماری پہنچ گئی۔ پھر ایک اور کن، بگ بینگ، اس سے اسی نور کے اندر ایسی ایجیٹیشن ہوئی ہے اس کے ایک حصے کے اندر، پورے نور میں نہیں تھی، کہ اس سے بہت زبردست جو ہے حرارت اور ویلوسٹی، سپیڈ، حرکت اور حرارت کا یوں سمجھیے کہ ایسا طوفان وجود میں آیا ہے۔ اب وہ تو یہ ہے کہ ایسٹرونامیکل جو فگرز ہوتی ہے وہ تو آدمی سن کے ٹکرا جاتا ہے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز، کیا تصور کرے گا آدمی، اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف فارنہائٹ ڈگری آف ٹیمپریچر۔ یہ ہوا ہے وہ پہلا بگ بینگ کے بعد، اور اسی سے جنات پیدا کیے گئے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اب اسی میں پھر یہ پہلے ایک ماس تھا، پھر یہ پھٹا، اس کے پھٹنے سے گیلیکسیز بنی، سیارے بنے، پھر یہاں تک سمجھ لیجیے کہ ہماری ایک زمین بھی وجود میں آ گئی، ناری کرہ تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی ہوئی تو بخارات اوپر نکلے، اور ٹھنڈی ہوئی تو اس کی سطح سپڑ گئی۔ ٹھنڈے ہونے میں تین کام ہوئے، ایک اس کی سطح پر خاک آ گئی، جیسے انگارہ ٹھنڈا ہوتا تو راکھ آ جاتی ہے کہ نہیں، تو یہ خاک آ گئی، خاک بن گئی۔ اس میں سے بخارات نکلے، وہ جو گئے فضا میں جا کر انہوں نے وہ بادلوں کی شکل اختیار کی، اور سکڑی تو اس کے اندر اونچائی نیچائی پیدا ہو گئی، سکڑتی ہے کوئی چیز تو اس میں شکنیں آ جاتی ہیں۔ اس زمین کی شکنیں ہے نا، کوہ ہمالیہ کھڑا ہے، بڑی شکن ہے زمین کے اندر، جو ایک گول کرہ تھا اس کے اندر یہ شکلیں دی۔ طویل عرصے تک پھر بارش ہوئی ہے، کان عرشہ علی الماء، اور کچھ نہیں تھا اس زمین پر ابھی،
یا وہ خاک نظر آتی تھی یا پانی تھا۔ پھر جو پانی اور مٹی کے امتزاج سے حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس حیات ارضی کے سلسلے میں ارتقاء کرتے 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 حیوان آدم کی شکل اختیار کی، ہومو سیپینس، جو حیوان ہے، ابھی آدم ہے لیکن حیوان ہے آدم۔ اور یہاں میں آپ کو مرزا ابوالقاسم بیدل کا ایک شعر سنا دوں، حیرت ہوتی ہے وہ شخص کہاں تک پہنچا تھا۔ ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، یہ پورا عالم حقیقت کبریٰ جب خاک کے درجے تک نیچے اتر آیا، وہ خلق نور، نور سے پھر یہ نار، اور نار سے پھر خاک، کتنا نیچے آ گیا وہ۔ ہر دو عالم خاک شد، اب خاک سے آدمی کا نقش بننا شروع ہوا۔ تا بست نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ یہ کائنات نیست کے درجے میں، عدم کے درجے میں ہے، ہست تو صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، لیکن اس نیستی کی بہار انسان ہے۔ دی کلائمیکس آف دس کریشن از ہیومن بینگ۔ اے بہار نیستی، انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، از قدر خود ہوشیار باش، اپنی قدر کو سمجھو، تمہیں وجود میں لانے کے لیے کائنات نے کتنا تنزل اختیار کیا ہے۔ یہاں سے ارتقاء پا کر جب وہ ایک حیولہ آدم کا تیار ہو گیا، اب وہ روح آدم اس کولڈ سٹوریج میں جہاں وہ تھی جو پہلے پیدا کی گئی تھی، جنات سے مقدم ملائکہ کی ہم پلہ، وہ لا کر آدم میں پھونکی گئی، اور آدم کا مرکب وجود جو ہے وہ بن کر سامنے آ گیا۔ اس کا ایک حیوانی وجود ہے، جسم جمع زندگی، زندگی کو اس سے رد نہ کیجیے۔ اب بڑا حیوان ہے، اس میں جسم بھی ہے، جان بھی ہے۔ بلی کتا حیوان ہے، اس میں جسم بھی ہے، جان بھی ہے۔ درختوں کے پتے، یہ بھی ان میں بھی حیات ہے، ان کا ایک وجود ہے، اس میں جان بھی ہے۔ تو جسم جمع حیات یہ خاکی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ علامہ نے وہاں روح کیوں زندگی کے معنی میں استعمال سے صحیح نہیں کیا۔ وہ روح تو وہ ہے، وہ جس کو خود کہہ رہے ہیں نقطۂ نوری کے نام او خودی، لیکن اس کو زندگی سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ زیر خاک ماں شرار زندگی، زندگی تو حیوان میں بھی ہے، زندگی کتے میں، ملنے میں، کس میں نہیں۔ وہ ہے روحانی وجود بالکل علیحدہ، اور وہ مستقل وجود ہے، مکمل وجود ہے، خود مکتفی وجود ہے۔ ان دونوں وجودوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیسے جوڑ دیا۔ اگر کوئی مجھ پر اعتراض کرے تو میں کہوں گا پہلے یہ بتاؤ کہ جان کو کیسے جوڑا ہوا ہے جسم سے، تو بتا سکتا ہے؟ جان زندگی کے کس عضو سے متعلق ہے؟ کچھ پتا نہیں۔ کوئی آج تک ہمیں وہ پلگ معلوم نہیں ہے کہ اس کو سوئچ آن کرنے سے زندگی ہو جائے، آف کرنے سے موت ہو جائے، معلوم نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں وہ کون سا پلگ ہے کہ جس کو آف کر دے تو آدمی سو جائے، اور اگر اس کو آن کر دے تو جاگ جائے۔ کوئی پورے جسم میں کہیں نہیں ہے، پورے دماغ کی اناٹومی ہو گئی ہے، مائکروسکوپک ہو گئی ہے، سب کچھ ہی ہو گیا۔ لہذا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بعض جگہوں پر آ کر ہمیں کہنا پڑے گا نہیں جانتے، واللہ اعلم۔ جوڑا کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، البتہ یہ ہمیں بتا دیا قرآن نے، اس روح کا مسکن ہمارا قلب ہے۔ وہ روح دیکھتی بھی ہے، وہ روح سنتی بھی ہے، وہ روح سوچتی بھی ہے۔ یہ ہمارے اس حیوانی وجود کا سوچنے کا آلہ یہ ہے، دیکھنے کا آلہ یہ ہے، سننے کا آلہ یہ ہے حیوانی وجود، اور یہ حیوانات میں بھی ہے۔ کیا کتا نہیں سوچتا؟ کتا سڑک پار کر رہا تھا، دیکھا گاڑی آ رہی، پیچھے آ گیا، فوراً اس نے دیکھا، آبزرو کیا، سوچا، محسوس کیا کہ خطرہ ہے، اور واپس ہو گیا۔ یہی تو پروسیس ہے سارا، مینٹل پروسیس کہتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو شاید یاد بھی ہو، میری آبزرویشن تھی، باقاعدہ میں نے کیا تھا اتنے بار۔ ایک کیڑا تھا، جیسے وہ سیگمنٹڈ کیڑے ہوتے ہیں، ان پہ رواں ہوتا ہے کافی، ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جسم میں لگ جائے تو خارش بڑی شدید ہو جاتی ہے، وہ ایک طرف کو جا رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا،
اس نے محسوس کیا رکاوٹ ہو گئی ہے، میرے راستے میں اپنا رخ موڑ لیا، میں نے پھر رکھ دیا تنکا، دوسری مرتبہ بھی موڑ لیا رخ، پھر رکھا، تیسری مرتبہ بھی موڑ لیا رخ، چوتھی مرتبہ رکھا تو اب اس تنکے کے اوپر سے گزرا۔ پرسپشن بھی ہے، تھنکنگ پروسیس ہے، یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ تو چیز پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مجھے تو اب اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ یہی پروسیس ہے، مینٹل پروسیس ہے کس کو، یہ ساری چیز۔ ہاں ہمارا اونچا ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے ایوولوشن میں جو جتنا آگے گیا جتنا اتنی ہی یہ فیکلٹیز ڈیولپ ہو رہی ہے، تو حیوانی اعتبار سے بھی وہ فیکلٹیز ہمارے اندر تمام حیوانوں سے برتر ہیں، اگرچہ بعض فیکلٹیز میں ہم نیچے چلے گئے ہیں۔ ہماری بینائی، ہم بہت سے حیوانات کی بینائی ہم سے بہت زیادہ ہے، ایسے حیوانات بھی جو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں تو محتاج ہیں، بالکل اندھیرے میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے حیوانات کا سماعت ہم سے بہت آگے، سوار میں کچھ سنا بھی نہیں ہوتا اور گھوڑے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل اینٹینا جو ہے بن کر اس کا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آواز ہے، کہ بات گڑبڑ ہے، اور سوار اپنے گھوڑے کے کان دے کر پتہ کرتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، بینائی ہو۔ اور یہ جو ہے سونگنے کی صلاحیت، یہ تو حیوانات میں اتنی ہے، اسی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ کتا سونگتا جاتا ہے ہر جگہ، سونگتا ہر وقت سونگ رہا ہے، اس کی جو سب سے بڑی جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کی اسمیل ہے۔ تو یہ باہر نکلنے کا موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ بات اب واضح ہوئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرشتوں کی سطح پر، بلکہ اس سے بھی برتر، حضور تو برتر ہے نا، اور آدم بھی برتر تھے، تبھی تو فرشتوں کو جھکا دیا گیا، فرشتوں سے بھی برتر، احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا، وہ انسان اصل ہے، وہ روحانی حیوان انسان ہے، پھر اسے لا کر گرا کر ڈالا کہاں ہے؟ آدم خاکی کے پیکر میں۔ یہ ہے وہ بات کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی ارواح انسانیہ سے نیچے فرشتے ہوئے، فرشتوں سے نیچے جن ہوئے، جن سے بھی نیچے آدم خاکی، مٹی سے بنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس نے ابلیس نے انکار کیا کہ زیادہ خیر منہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، وہ روح کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ روح کا تو اس کے پاس گزر ہی نہیں، لیکن آدم بن رہا ہے، اس کو تو وہ دیکھ رہا ہے نا، آدم بن رہا ہے، وہ تو خاک سے بن رہا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بنا دیے گئے تھے۔ یہ قرآن مجید تو صراحت سے جنات کی جو ہے پہلے ہوئی ہے، وہ ناری قروں سے ہوئی ہے، جبکہ ابھی کوئی خاصی قرہ تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی قرہ ٹھنڈا ہوا، اس کے اوپر خاک آئی، راکھ آئی، پھر سلوٹیں پڑی، پھر اسی کے بخارات اوپر گئے، فضا بنی، وہاں سے بارش ہوئی، سمندر وجود میں آئے، اور سمندر اور ساحل کے اوپر دلدلی جو معاملہ ہوا کہ وہ مٹی اور پانی ابھی ان کا میل ہے، ابھی ہٹ گیا، پانی آ گیا اور پھر ہٹ گیا، پھر آنے یہ جو کنٹینیوس اس کا ہے ایک معاملہ، اس سے اس میں فرمنٹیشن پیدا ہوئی اور وہاں سے حیات کا آغاز ہوا، حیات خاکی یا حیات دنیاوی۔ اس نے ارتقا پا کر ایک اعلیٰ ترین شکل پر پہنچ کر حیات خاکی کی بلند ترین صورت ہومو سیپینز، انسان کا حیولہ، اور اس میں وہ شے لا کر اصل آدم اس پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ تو پنجرا ہے، کہاں روح کی جولانیاں، کہاں روح کے اندر پوٹینشل قوتیں، کہاں اس کی حرکت آنے واحد میں یہاں سے عرش تک، کہاں یہ اس پنجرے میں آ کر حضور نے اس لیے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جس کی روح بیدار ہو جاتی ہے اس لیے قید خانہ معلوم ہوتا ہے۔ روح تو پرواز کرنا چاہتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، وہ تو اپنے اصل کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، یہ تعلق اللہ کے ساتھ اس روح کا اتنا قریبی ہے، اللہ کو پہچانو گے تو روح کو بھی پہچان لو گے، روح کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچان لو گے، یہ لازم و ملزوم ہے۔
اللہ کو نہیں پہچانو گے روح کو بھی نہیں پہچانو گے، روح کو نہیں پہچانو گے اللہ کو بھی نہیں پہچانو گے۔ یہ جو میں نے تھیورم جو ہے یہ نظریہ دونوں طرف سے پیش کر دیا، کانورٹس دونوں، حدیث میں ایک آ گیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی حقیقت کو پہچان لے گا وہ اللہ کو بھی پہچان لے گا۔ اگر اپنی حقیقت کو نہیں پہچانو گے، اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے تو اللہ کو کیا پہچانو گے؟ اپنی عظمت کو جانو، اپنی خودی پہچان او غافل افغان، اپنی خودی پہچان او غافل انسان، یہ ہے حقیقت انسان۔ اب دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آیات قرآنی کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کروں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ تو بات واضح ہو گئی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے انسان اور جن پیدا کیے ہیں، اس کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے نا ہمیں۔ وہ انسان کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں تو صحیح، ہم نے روح تو ان میں بھی پھونکی تھی، اس روح سے سوچنے کا کام نہیں لیتے، صرف کس سے سوچتے ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے دل میں بھی آنکھ رکھی تھی، روح کی آنکھ، اس سے تو دیکھتے ہی نہیں، وہ صرف اس آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل میں بھی ہم نے کان رکھے تھے، اس سے نہیں سنتے، صرف اس کان سے سنتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے معنی میں ہے جن میں روح ڈالی نہیں گئی تھی۔ چوپایوں میں تو روح نہیں ہے، کتے میں، بلے میں، گھاس گھوڑے میں، بڑے میں روح نہیں ہے، روح تو آدم میں پھونکی گئی۔ اولئک کالانعام، جب انہوں نے اپنی روح کو اس طریقے سے بند کر کے رکھ دیا، اس روح کو معدوم کے درجے میں کر دیا، تو وہ تو حیوانات بن گئے، چوپائے بن گئے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ پٹکے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی اس مقام پر کیا گیا تھا، ان کی پیدائش تو وہاں ہوئی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگلی آیت یہ سورہ مومنون کی بڑی عظیم آیت ہے۔ یہ ایمبریولوجی جو ہے، علم الجنین، جس پر کہ لوگ بہت جو ٹاپ کے اس وقت دنیا میں اتھارٹی ہیں، ڈاکٹر کیتھل مور اور دوسرے کا نام میں بھول رہا ہوں، کینیڈا کے، جنہوں نے مانا ہے کہ واقعتاً قرآن مجید نے ایمبریولوجی کی اسٹیجز بیان کی ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، ناممکن ہے کہ 1400 برس قبل یہ انسان ان کو بیان کر سکتا، یہ یقیناً ریویل کلام ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے گارے کے جوہر سے۔ سلالہ کہتے ہیں سلہ، تلوار کو نیام میں سے کھینچ لینا، تو کشید کرتے ہیں نا آپ، کچھ چیزیں جو ہے رکھ کے پانی میں ابالتے تو کشید کرتے ہیں، اس کا جوہر نکالتے ہیں، مٹی کے جوہر سے بنایا ہے ہم نے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفے کی شکل دی جو ایک مضبوط قلعے میں پہنچ گیا۔ رحم مادر مضبوط قلعہ ہے، نطفہ مٹی سے بنا ہے۔ باپ کے جسم میں نطفہ بن رہا ہے، کہاں سے بن رہا ہے؟ خوراک آ رہی ہے مٹی سے، اس کا سارا وجود مٹی سے ہے، تو ابتدا کہاں سے؟ مٹی سے، پھر اس نے نطفے کی شکل اختیار کی۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے تخلیق فرما دیا اس نطفے کو علقہ کی شکل میں۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس علقہ کو ہم نے بنا دیا لوتھڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس لوتھڑے میں ہم نے بنا دی ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ جس میں انسانی کی تکمیل ہو گئی، پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ وہ اور ہی تخلیق کون سی ہے؟ اور اسے بیان کیوں نہیں کر دیا؟ جب اتنی سٹیجز اللہ نے بیان کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تو ذرا سی اور تکلیف ہوتی کی جاتی تو وہ اگلا بھی بتا دیتے، لیکن نہیں، اس کو اللہ راز رکھتا ہے۔
جیسے روح کے بارے میں سوال آیا تھا یسألونک عن الروح قل الروح امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں علم دیا گیا ہے بس تھوڑا سا، آپ کو اپنی لمیٹیشن جاننی چاہیے کہ اس سے آگے آپ نے کھڑا ہے۔ لیکن اسی قرآن نے جو کچھ سمجھا دیا ہے اور حدیث نے جس طریقے سے واضح کر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹوٹل بات تو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یعنی اس تخلیق میں کہ جو مٹی سے بنا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر ہڈیاں، پھر اس پر لحم آیا، اس تخلیق کی کوئی اور ڈائمنشن ہے، ایبسولوٹلی انذر ڈائمنشن۔ ثم انشأناہ، اور نشا اٹھانا، پھر ہم نے اسے اٹھایا ہے اٹھان پر، ایک نئی اٹھان پر۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق، وہ کیا ہے؟ اب وہ حدیث میں سنیے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی۔ عن عبداللہ بن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہو صادق المصدوق۔ اور یہ حدیث نوٹ کیجئے کہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، وہ سچے ہیں، حضور سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر اللہ نے گواہی دی ہے۔ اس لیے کہ بات ہی ایسی ہے کہ اس میں تھوڑا سا انسان کا ذہن رکے گا، اگر وہ یہ ذہن میں نہ رکھے یہ کس کا قول ہے، یہ محمد رسول اللہ کا قول ہے، تو ماننا پڑے گا، ہوا صادق المصدوق۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، تم میں سے ہر ایک انسان کی تخلیق اس کے رحم مادر میں ابتدا میں ہوتی ہے 40 دن نطفے کی شکل میں، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت اس کو علقہ کی شکل میں گزرتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت اسے مضغے کی شکل میں گزرتی ہے، ثم یرسل الملک، پھر یہ 4 مہینے کے بعد پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ اب اس روح کو اگر کوئی زندگی سمجھے گا تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اس سے پہلی کی سٹیجز کیا ہے؟ وہ مردہ کی ہے، وہ تو جو جرثومہ آیا ہے مرد کے مادہ منویہ میں، جو جرثومہ ہے وہ بھی زندہ ہے، عورت کا جو بیضہ ہے وہ بھی زندہ ہے، دونوں نے مل کر زائگوٹ بنایا نطفۃ امشاج، وہ بھی زندہ ہے، زندہ تو ہے یہ سب، لیکن وہ روح اور سے ہے جو اب آ کر پھونکی گئی ہے۔ کروڑوں سال میں جو سفر طے ہوا تھا اس ابیبا سے لے کر اور آدم تک، اس کی پوری داستان 9 مہینے میں رحم مادر میں آ جاتی ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اس جنین میں وہ سٹیج بھی آتی ہے کہ گلفڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ مچھلیوں کے ہوتے ہیں، ایسے گلفڑے ہوتے ہیں، جب کہ انسان میں ختم ہو گئے، لیکن ہے مجھے لگا اسی سٹیجز سے، جس سٹیجز سے وہ سارا معاملہ عمل گزرا تھا، اس کو بس اتنا مخفف کر دیا ہے کہ 9 مہینے میں پورا کر دیا۔ لیکن پھر جب وہاں پر روح پھونکی گئی تھی آدم میں، تو آدم بنا تھا، اب یہ ابن آدم بھی پر روح پھونکی جاتی ہے اس کی، جو اس کولڈ اسٹوریج کے اندر اس کی روح پڑی ہوئی تھی، اور وہ آ کر اس میں شامل ہوتی ہے، اب یہ آدمی بنتا ہے۔ اس سے پہلے یہ صرف حیوانی ایک جسم تھا، اس کا وجود تھا، آدم نہیں تھا۔ اس حدیث نے اس پورے مسئلے کو بالکل کھول کر واضح کر دیا۔ اب آخری بات، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ قرآن مجید میں آج ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ سورہ غافر بھی، جو ہمارا چل رہا ہے بیان القرآن کا سلسلہ، اس میں ایک بات آئی ہے بڑی عجیب۔ جہنمی یہ فریاد کریں گے، جہنم میں جو لوگ پہنچیں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ یعنی اگر تو ایک ہی مسئلہ ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ تو کافی اوپر نیچے ہوئے ہم اس سے پہلے۔ یہ آیت جو ہے میں حیران ہوں، بالکل مفسرین کی نگاہ سے اوجھل گئی۔ اسی کے مضمون کی سورہ بقرہ کے شروع میں ہے،
کیسے تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب اس سے انسانی زندگی کا جو سامنے نقشہ آتا ہے، تین زندگیاں ہیں ہماری، دو نہیں۔ دو تو ہم جانتے دنیاوی اور اخروی، یہ تو معلوم ہے نا، نہیں تین ہیں۔ اور ان تینوں کے درمیان دو موتیں حائل ہیں، اور موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے۔ چیز تو ہوتی ہے، مردہ ہو گئی، لاش پڑی ہے، مردہ ہے، معدوم تو نہیں ہو گئی نا۔ ہماری تخلیق اول ہوئی ارواح کی شکل میں، وہ ہماری پہلی زندگی تھی عالم ارواح میں۔ اس میں ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، پہلی زندگی۔ پھر ہمیں سلا دیا گیا یا کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا۔ جب باری آئے گی تمہاری 10,000 برس بعد آئے، 8,000 برس بعد آئے، تب تمہیں جگا کر اور پھر جا کے تمہاری رحم مادر کے اندر جو بھی تمہارے لیے جسم تیار ہو چکا ہوگا اس میں ڈال دیں گے۔ یہ پہلی موت ہو گئی، سو گئے۔ اب وہ بڑھن آ گیا، رحم مادر میں حیولہ میرا تیار ہو گیا، وہ لا کر یہاں شامل کر کے پھر مجھے جگا دیا۔ یہ پہلا احیاء ہو گیا، پہلا اماتہ روح کو جب سلا دیا، پہلا احیاء جبکہ وہ روح جسم میں داخل کر کے اور یہاں آنکھ کھل گئی۔ اے تازہ باردان بساط ہوائے دل، اس کے بعد یہاں موت آئے گی، یہ دوسرا اماتہ ہو گیا، عالم برزخ میں ہم رہیں گے۔ پھر یہ احیاء ہوگا، وہ دوسرا احیاء ہو گیا، پھر جو زندگی ہوگی وہ تیسری زندگی ہے۔ اگر یہ مفہوم نہ ہو تو اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ربنا امتنا اثنتین، دو مرتبہ مارا پورے ہیں، واحییتنا اثنتین، اور یہ عمل ہے، اماتہ مارنا، احیاء زندہ کرنا۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، پروردگار ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، فہل الی خروج من سبیل، کوئی تیسرا اماتہ آ جائے، موت آ جائے، کاش کہ ہمیں نہیں۔ موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی، مانگیں گے۔ لا تدعوا ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، بہت سی موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی۔ موت ہر جانب سے آتی ہوئی نظر آئے گی، آئے گی نہیں۔ یہ تو بٹن ہے، یہ زندگی دائمی ہے۔ تو کتنی زندگیاں؟ تین۔ ایک خالص عالم ارواح کی زندگی تھی، اس میں جسم نہیں تھا۔ پھر ایک زندگی ہوئی جس میں جسم اور روح ساتھ آ گئے، یہ روحانی وجود، یہ ہمارا حیوانی وجود۔ اس کا منبع ذات خداوندی، اس کا منبع ارضی، خاک ارضی۔ تیسری زندگی، پھر ہمیں ایک نیا بدن ملے گا عالم آخرہ کی، اور پھر وہ زندگی ہوگی طویل۔ یہ ہے حیات انسانی کا دوام، جس کو اقبال پھر کہتا ہے برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اس شعر کو بھی اکثر لوگ نہیں سمجھتے، تسلیم جاں کا مطلب کیا ہے۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یہ نفع نقصان سے بالاترش ہے یہ زندگی۔ یہ نفع نقصان دنیا کا، زندگی اس سے بہت بالاترش ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں، کبھی جان دے دینا زندگی ہے، یہ شہداء کی زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ہے کبھی جاں ہے کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ کیا تم نے دن اور سال اور 60 سال 70 سال ایسے، ارے یہ نہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم جواں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی کا تو کوئی تسلسل ہی نہیں، اس کی تو کوئی اختتام ہی نہیں۔ تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں، اقبال نے اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے، تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں، میری بھی زندگی جو ہے ابدی ہے، خلود۔ ان دو زندگیوں کے درمیان میں سے یہ جو ایک زندگی ہمیں درمیان میں دو موتوں کے درمیان دی ہے، اس کو کہا ہے سورہ ملک میں خلق الموت والحیات، کیوں؟
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ زندگی اس میں تم جانچے جا رہے ہیں۔ پروو یور ورتھ، ثابت کرو تم جنت کے حقدار ہو یا جہنم کا ایندھن بننے کے حقدار ہو۔ اس لیے اس نظم کا آخری شعر کیا ہے؟ الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔